بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل پر۔ پروگرام یونیورسل میسج آف کربلا کا یہ دوسرا ایپیسوڈ ہے۔ واقعہ کربلا اپنے دامن میں اصول، حق و صداقت، عدل و انصاف اور اقدار انسانیت کے تحفظ کی راہ میں فداکاری، ایثار و قربانی، صبر اور تحمل اور معراج شہادت کے آفاقی اثرات چھوڑ گیا یا چھوڑ گئی، جس کی مثال تاریخ عالم میں پیش کرنے سے قاصر ہیں ہماری ذات۔ تو آئیے ہم اپنے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور جانتے ہیں کچھ اہم سوالوں کے بارے میں آپ کے اور ہمارے خصوصی مہمان پروفیسر کمال الدین اکبر صاحب سے۔ سر السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، یہ ہمارا دوسرا ایپیسوڈ ہے یونیورسل میسج آف کربلا کے حوالے سے۔ یہ ہمارا موضوع ہے اور چینل ون کے یہ خاص پروگرامز ہیں۔ تو ہمارا سب سے پہلا جو اس ایپیسوڈ میں، جو پچھلے ایپیسوڈ میں جتنے بھی سوال تھے آپ نے بخوبی اس کے بہترین جواب دیے، اور جس کی ضرورت آج عالم انسانیت کو، یعنی جو ٹرو میسیجز ہیں ان کی ضرورت ہے۔ اور فالتو کی تو چیزیں بہت ساری چلتی ہی رہتی ہیں، لیکن جو صحیح چیز ہے اس کا فارورڈ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو جس طریقے سے دیکھا جائے، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں امام حسین علیہ السلام کے جو وجود کے بارے میں، یعنی جب آپ نہیں تھے، ولادت سے پہلے یا ولادت کے بعد اگر ہم دیکھیں تو کیا ان کو ایسی چیزیں تھیں جو یونیورسل میسج آف کربلا کے حوالے سے ملتی رہیں؟ یہ خاص کر ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ دیکھیے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے سامنے اسلام کو ایک ریلیجن آف پیس کے اعتبار سے پیش کیا، اور ہر نبی کا ریلیجن یہی ہوتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جو ہندوستان میں جو نبی آئے ہوں گے انہوں نے بھی یہی کیا ہوگا۔ اللہ کا دین ایک ہوتا ہے، اس کی فطرت، اس کے نام بدل سکتے ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اسے دین حنیف کہا جاتا تھا، وہ جناب ابراہیم نے اس کا نام اسلام رکھا۔ اسلام کے معنی ہی یہ ہوتے ہیں سلم۔ سلم کا مطلب ہے پیس، شانتی جسے کہیں۔ تو اسلام کا مطلب یہ ہے کہ جو شانتی کی طرف دعوت دیتا ہے اور اپنے کو سرنڈر کر دینا اللہ کے سامنے، یعنی اللہ جو چاہتا ہے وہ کریں۔ اب ہمارے جذبات نہ رہ جائیں، ہماری طاقت، ہمارا تکبر، جو پرائیڈ ہے، گھمنڈ ہے، ان سب چیزوں کو اللہ جو چاہے گا ہم اس کے اعتبار سے کام کریں۔ یہ ہے اسلام، کہ اگر ہم اللہ کی اطاعت نہیں کر پائے تو پھر نہیں ہے وہ بنیادی طور پر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا بخوبی علم تھا، اور ہر لیڈر کو ہوتا ہے کہ بھئی ہماری زندگی جو ہے ایک لمیٹڈ لائف ہوگی۔ آدمی کتنا زندہ رہتا ہے؟ پیغمبر تو 63 سال کی عمر پائی آپ نے، اور 70 75۔ اچھا، اس زمانے میں بیماری ہو گئے، وہ کچھ بھی وہ بھی نہیں ہوتے تھے۔ چلیے جناب نوح کو 950 سال کی عمر مل گئی، مان لیں، مگر آخر ختم ہوتی ہے۔ تو میسج، اور پھر آپ آخری نبی تھے، تو یہ بھی تھا کہ آپ کا یہ دین جو ہے اس طرح برقرار رہے۔ یہ دیکھیں، ایک چیز بالکل دماغ سے نکال دی جائے کہ اللہ کے رسول بخالی یہ چاہتے تھے کہ مسجدیں خوب ہوں اور لوگ کھڑے ہوئے اذان دے رہے ہوں اور نماز پڑھ رہے ہوں۔ صرف یہ نہیں، دین میں آپ عام طور پر دیکھیے، نماز بنیادی طور پر رکھی گئی ہے فار سیلف کریکشن۔ ہمیں اپنا کریکشن کرنا ہے، اس لیے ہوتی ہے، لیکن ہیومینٹی سے الگ نہیں ہے۔ قرآن میں جتنی جگہ، تقریباً شاید 25 جگہ آیا، اقیم الصلاۃ، یعنی انسٹیٹیوشن آف نماز کو قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور غریبوں کا ٹیکس جو زکوٰۃ ہوتی ہے، پور ٹیکس ہے بڑے آدمیوں کے اوپر، وہ ٹیکس نے تاکہ غریبوں کے کام آئے، کہ معاشرہ جو ہے وہ بیلنس کے حساب سے چلے۔ یہ دونوں چیزیں کہیں ہیں۔ تو اس نظام کو بچانا ہے، اس سسٹم کو بچانا ہے کہ بھئی نماز بھی قائم رہے، سیلف کریکشن ہو، ہیومینٹی میں لوگ بھی خوش رہیں، معاشرہ جی۔ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا، اچھا آپ اپنی بلیف سے تو سمجھ ہی سکتے ہو، عیسائیوں یہودیوں کی بھی یہی بلیف ہے کہ شیطان موجود ہے، اور وہ بہکاتا بھی رہتا ہے، اور وہ یعنی خون میں گردش کرنے لگتا ہے اور ترکیبیں لگا دیتا ہے، تو وہ بہکائے گا بھی کچھ لوگوں کو۔ تو پھر کریکشن کے لیے بھی کوئی نہ کوئی نظام ہونا چاہیے، کوئی سسٹم ہونا چاہیے۔ تو جن کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح، ایک تو یہ ہے کہ ہم لوگ یہ بھی جانتے رہیں
ناظرین بھی جانیں، یہ نہیں ہے کہ سپیریورٹی اور انفیریورٹی ہوتی ہے، لیکن جینز اور ہیریڈیٹی کے اثرات ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے۔ پھر بہت سی چیزوں میں کہ وہ حضرت علی علیہ السلام نے ایک جگہ جناب محمد حنفیہ جو آپ کے بیٹے تھے اور تیر برس رہے تو رک گئے تھے، تو حضرت کو غصہ آیا تو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ تمہاری غلطی نہیں، تمہاری ماں کی دودھ کا اثر ہے۔ تو اس کا مطلب ہے دودھ کے بھی اثرات ہوتے ہیں کہ طاقت و ہمت و بہادری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین کی جو تیاری کی، کم سے کم مسلمان اس بات کو مانتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ پیغمبر نے اس طرح تیاری نہیں کی خالی کے گود میں لے لیا، اپنی زبان چسا کے، یعنی زبان سک کرتے تھے امام حسین علیہ السلام، اور مہینوں ایسا ہوا۔ تو یعنی یہ تھا کہ وہ کوالٹی، یہاں تک کہ روایات میں آیا ہے کہ رسول اللہ کا یعنی امام حسین کا گوشت و پوست جو تھا وہ رسول اللہ کا گوشت و پوست بن گیا، یعنی وہ جتنا جناب فاطمہ نے ان کو اپنے شیر سے سیراب کیا، اس سے زیادہ رسول اللہ نے اپنے دہن سے اور زبان سے سیراب کیا، اور پیغمبر کی ہمت و شجاعت، اور اسی لیے کہا بھی ہے کہ حسن میں میرا روب و داب اور شان سرداری ہے، اور حسین میں میری جرأت اور سخاوت ہے، میری جرأت اور ہمت۔ اور ہمارے علماء نے اچھی بات کہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی لڑائی میں آپ نے جنگ کی ہی نہیں، کوئی ضرورت ہی نہیں پڑی، آپ کو حضرت علی علیہ السلام جیسا آپ کا موجود تھا سپاہی اور کمانڈر، تو آپ کو نہیں پڑی۔ تو رسول اللہ کی سخاوت کے نمونے تو پیغمبر کی زندگی میں بہت دکھائی پڑے، مگر جرأت پیغمبر کا نمونہ وہ تھا جو امام حسین نے کربلا میں دکھایا۔ حضور نے کہا تھا کہ اس میں میری جرأت، ہمت، شجاعت ہے، تو وہ شجاعت آپ نے دکھا دی کہ بھئی اتنا بڑا سب شہید ہو جائیں، اتنا بڑا لشکر کھڑا ہوا ہو اور اس کے مقابلے میں ایک آدمی گھبراہٹ نہیں ہے، جنگ کر رہا ہے، اور اس کی جنگ ایسی ہے کہ اس سے بھی لوگ پناہ مانگ رہے ہیں، ورنہ آپ بتائیے جس کے اتنے آدمی شہید ہو جائیں اور اتنے زخم ہوں اور پورا بھوکا ہو، پیاسا ہو، کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اب جوان بیٹا مر گیا ہو تو آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹے کی قبر بنا چکا ہے، 6 مہینے کے بچے کی، بھائی شہید ہو چکا ہے، جو اس کے گھر رشتہ دار ہیں سب پریشان ہیں، تو ایسے موقع پہ تو آدمی کو ہلنا نہیں چاہیے اپنی جگہ سے، مگر امام حسین نے وہ بات ثابت کر دی کہ رسول اللہ کی جرأت کیا تھی، اس کو نمونہ اس کو دیکھنے کا نہیں آیا تو یہاں مل گیا۔ تو اس لیے جو آپ نے سوال کیا کہ پیغمبر نے جو آپ کو انٹروڈیوس کیا وہ مسلمانوں کے سامنے، یا مسلمانوں کو ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہی سماج تھا، وہی لوگ تھے جو مسلمان تھے، وہ سب تھے وہاں پر، تو ان کو تیاری کرنی تھی کہ یہ دکھانا تھا۔ دیکھیے ایک چیز ہم بات ذہن میں آ گئی تو آپ سے کہیں، اسلام بنیادی طور پر لیڈرشپ کا قائل ہے، یعنی لیڈرشپ، لیکن ہر آدمی کی لیڈرشپ نہیں، یہاں تک کہ نماز میں جو آدمی آگے نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے قاعدے سے وہ پیچھے والوں سے بہتر ہوتا ہے، ان کیریکٹر ہے نا، اس کو بہتر ہونا چاہیے۔ اچھا، یعنی اس کو دین کے اوپر بھی اللہ کے سامنے سرینڈرڈ بھی ہے، نالجبل بھی ہے، تمام چیزیں ہوتی ہیں، تب اس کو آگے کھڑا کیا جاتا ہے۔ لیڈرشپ، اللہ کے رسول نے فرمایا 2 آدمی اگر سفر کریں تو ایک آدمی جو سینئر ہے یا جو سمجھدار زیادہ ہے اس کو لیڈر بنا لیں، امیر بنا لیں۔ 2 آدمیوں کے سفر میں ایک آدمی لیڈر ہو جائے۔ میاں بیوی کے معاملے میں شوہر کو ایک طرح کی لیڈرشپ دے دی ہے بیوی کے معاملے، تو پوری کمیونٹی کو اللہ کے رسول لیڈر کے بغیر تو چھوڑ ہی نہیں سکتے تھے، کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتے تھے کہ لیڈر نہ ہو۔ تو اس لیے آپ نے امام حسن کو، امام حسین کو یا دیگر لوگوں کو یہ بات کو سمجھا دیا تھا کہ تمہارا جو زمانہ ہوگا اس میں یہ آدمی لیڈر ہے، اس کی کوالٹیز بھی دیکھو، تم دیکھتے چلو، اور اس کی علم کے بغیر نہیں ہوگا، علم ہے، نالج ہے، شجاعت ہے، بے نفسی ہے، یہ تمام صفات اس کے ہیں، تو جو یہ کہے وہ عمل کرو، تو تم بھی بچو گے، دین بھی بچ جائے گا۔ یہ اس لیے آپ نے انٹروڈیوس کیا، ورنہ انہیں کیا تھا، کوئی پروگرام تو دکھانا نہیں تھا، تو اس لیے بہت اچھی بات۔ سر اگر امام علی علیہ السلام کے زمانے کی طرف تھوڑا سا توجہ دیں کہ آپ کی جو ظاہری خلافت کے زمانے میں جو انہوں نے اشارہ پیش کیا ہے، خاص کر حضرت امام حسین علیہ السلام کو قیام کے سلسلے سے، تو وہ ہم چاہیں گے تھوڑی سی روشنی ڈالیں اس کو۔ دیکھیے حضرت نے کئی جگہوں پر دیکھیں جو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطلاع دیے گئے تھے وہ تمام لوگوں کو معلوم تھیں، اور ایسا نہیں کہ وہ خالی امیر المومنین کو تھیں۔ اب جیسے ایک جنگ تھی، شاید جنگ جملی کا واقعہ ہے یا صفین کا، کسی لڑائی میں رسول اللہ حضرت اپنے بیٹوں کو، آپ کے بہت سے بیٹے تھے، جی،
یعنی جناب محمد حنفیہ تو بڑے بہادر اور شجاعت ہے اور یہ تھا، تو ان کو تھوڑی شکایت ہو گئی تھی جب کہ آپ مطلب وہ سمجھ ہوتا ہے نا کہ جیسے مان لیجئے کہ باپ سے کوئی کہتا ہے کہ اور بھائی بھی تو ہیں ہر جگہ مطلب ہم ہی کو بھیج دیتے ہیں لڑائی لڑنے، تو جناب محمد حنفیہ نے کہا کہ آپ امام حسن اور امام حسین کو کہا کہ آپ انہیں نہیں بھیجتے، مجھے گویا خطروں میں ہر جگہ بھیج دیتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا، ان کو تسلی دی اور کہا تمہاری حیثیت ہماری نگاہ میں یا ہمارے لیے ہاتھ کی طرح کی ہے کہ تم میرے بیٹے ہو، اور یہ دونوں جو ہیں رسول اللہ کے بیٹے ہیں، کیونکہ قرآن کی آیت بھی موجود ہے کہ ہے۔ اور میں آپ سے عرض کروں کہ خالی وہی نہیں، ہمارے ہاں طریقہ یہ تھا، چھٹے امام ہو، ساتویں امام ہو، تمام لوگوں کے لیے اس زمانے میں اس سماج میں بھی جو ان کے شاگرد تھے، امام جعفر صادق علیہ السلام کے 4000 شاگرد ہوئے، جس میں امام ابو حنیفہ جو امام اعظم کہلاتے وہ بھی تھے، اور یہ ان کی تھی کہ انہوں نے خود کہا، امام ابو حنیفہ نے فرمایا، کہا ارشاد فرمایا، کسی نے پوچھا آپ کی عمر کتنی، بڈھے ہو گئے تھے، اچھی خاصی عمر تھی، تو کہنے لگے 2 سال۔ آپ کو میں جیسے میں ہی ابھی ناظرین سے کہوں کہ میری عمر 2 سال ہے تو لوگ کہیں کہ کچھ غلط ہو گیا ہوگا بولنے میں اس میں، تو لوگوں نے کہا کہ آپ اس کہہ رہے ہیں 2 سال، کہا بھائی عمر تو وہی ہے جو میں نے ان سے ان کے سامنے زانو ادب طے کر کے پڑھا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے جو کچھ پڑھا ہے یہی میری عمر ہے، باقی سب تو ویسٹیج ہے، اپنے استاد کو کہا۔ تو اس کا مطلب ہے، مگر وہ لوگ جب پڑھتے تھے اور جب کہتے تھے، وہ طریقہ یہ تھا، کہتے تھے یبن رسول اللہ بے انتم و امی، ہمارے ماں باپ آپ پر سے فدا ہو جائیں۔ میرا سوال یہ ہے، یعنی یہ عظمت تھی کہ چھٹے امام اور ساتویں امام سے بھی سوال پوچھنا ہوتا تو کہتے تھے کہ اللہ کے رسول کے بیٹے ہیں، مطلب میں آپ پر سے میری ماں باپ فدا ہو جائے، جو بہت بڑی چیز سمجھی جاتی تھی۔ تو اس کا مطلب ہے وہ تو امام حسین کو، امام حسن علیہ السلام کا علی نے کہا کہ اچھا ان کی منزل آنکھوں کی جیسی ہے، تمہاری ہاتھ کی حیثیت ہے، تو جب آنکھ پر کوئی خطرہ آئے گا تو ہاتھ آگے بڑھے گا آنکھوں کو بچانے کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا، تو یہ آپ نے بہت سی شناخت بتائی۔ ایک مرتبہ کربلا سے گزرتے وقت جب صفین سے واپسی پر آئے تو آپ نے تعارف کرایا کربلا کا کہ یہاں اس طرح سے یہ بچہ شہید ہوگا اور اس کی فوج جو ہے امام حسین اسلام کے لیے، اور سب تمام تعارف کروائیں۔ تو یہ چیز ملی یہ اسی واقعات کو، تاکہ لوگوں کے لیے یہ ایب نارمل بات نہ ہو، جب امام حسین کھڑے ہوں، قیام کریں اور مطلب دفاع دین یا انسانیت کو بچانے کے لیے آگے آئیں، تو لوگ ان کا ساتھ دینے کے لیے ان کے ساتھ موجود ہوں۔ تو ہر امام یہی کوشش کرتا ہے اور بتاتا ہے۔ بہت اچھی بات کہ امام حسین علیہ السلام کے اپنے خود کے زمانے میں، کیا امام حسین علیہ السلام کو یہ چیز معلوم تھی کہ آپ کی شہادت ہونا ہے، یا ان کی زندگی سے متعلق بہت ساری کچھ ایسی باتیں ہیں، کیا مطلب معاملہ رہا ہوگا اس زمانے میں، حضرت امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں؟ دیکھیے یہ بات تو مطلب دوسروں کے لیے، یعنی جو مسلمان نہیں ہیں، عزادار ہیں، حسینی ہیں، یہ سب بھی ہے۔ اچھا وہ میں ایک بات کہتا ہوں کبھی کبھی، اور آپ سے بھی اور ناظرین سے بھی کہہ رہا ہوں، ایک کیریکٹر امام حسین علیہ السلام کا ہے، ایک کیریکٹر یزید کا ہے، انہیں کون سا پسند ہے؟ اس امام حسین پسند ہے، یزید پسند ہے؟ تو مجھے اگر وہ آدمی دماغ صحیح ہے، صحیح الدماغ آدمی ہے، تو وہ یہی کہے گا کہ امام حسین، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پوری کائنات جو ہے یا تمام انسانیت حسینی ہے، یزیدی نہیں ہے۔ یزید کو پسند نہیں کرتی ہے، اس کے ظلم زیادتی جبر کو نہیں پسند کرتی، امام حسین کو پسند کرتی ہے۔ تو آپ کی طرح سے وہ تیسرا امام نہ مان رہی ہو، مگر وہ حسینی ہے۔ اگر ذہنی طور پر دیکھیں کتنے لوگ ہوتے ہیں جو پانی پلا رہے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو فقیر بن رہے ہیں، آپ کو ملتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں، تو یہ حسینیت جو ہے وہ مزاج میں لوگوں کے موجود ہے۔ اب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قربانی سے اس تمام جو ویلوز کو بچایا ہے وہ سامنے آئے۔ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ لوگوں کو، تو مسلمانوں کو تو معلوم تھا، یعنی کہ جناب ام سلمہ کی ترمذی شریف میں روایت ہے کہ رسول خبر انہوں نے دی، جبرائیل خبر لائے کہ یہ بچہ شہید ہوگا، تو موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کچھ سنی ہو جو شیعہ ہوں، سب جگہ موجود ہے یہ روایت کہ آپ شہید ہوں گے۔ اچھا ایک چیز میں انٹرسٹنگ، یعنی اس سے بات آپ سے کہوں
کہ جیسے عزاداری ہم لوگ کرتے ہیں، محرم میں عزاداری ہوتی ہے اور ساری دنیا میں ہوتی ہے، دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں نہ ہوتی ہو، اور یہی امام حسین کے آفاقی ہونے کی اور آپ کے یونیورسل ہونے کی بھی دلیل ہے. تو ہر جگہ ہوتی ہے اپنی طرح سے، مثلا ہم اپنی طرح سے کرتے ہیں، وہ اپنی طرح سے کرتے ہیں، سب جگہ ہوتی ہے عزاداری. تو یہ ہے. مگر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے کو اگر آپ جب بھی غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ تمام عالم اسلام میں، مسلمانوں میں یہ رہا ہے. ہندوستان میں جتنی عزاداری ہوتی ہے آپ اس کی تحقیق کیجئے اور پتہ لگائیے، یہ شیعوں نے نہیں شروع کی ہے، یہ سنیوں نے شروع کی ہے. اگر ہندوستان میں آج بھی جتنے بڑے تعزیے ہیں اتنے سب اہل سنت کے ہیں جو اٹھتے ہیں، اور وہ ایک طرح سے شیعوں نے کاپی کیا ہے بعد میں. اس کی تو ایک دلیل یہ بھی کہ سیرت آل رسول جو کتابیں ہیں سامنے ہمارے سامنے مجموعے ہیں، وہ بھی تو اہل سنت حضراتی نے زیادہ لکھے ہیں. یہی میں نے کہا نا کہ یعنی اس کا مطلب ہے مسلمانوں میں امام حسین کی ذات، عظمت اور آپ کا غم اور عزاداری یہ کبھی کنٹروورشیل نہیں رہی. جی یہ بعد میں جو لوگ کھڑے ہو گئے ہیں اور بیوقوفی کی باتیں کرنے لگے ہیں. اچھا، بہت سے لوگوں کا تو یہ ہوتا ہے کہ وہ مطلب وہ ایسا وہ شرک میں لگ جاتے ہیں کہ خود وہ آئینے میں اپنے کو دیکھتے ہوں گے تو مشرک ہی دکھائی پڑتے ہوں گے تصویر یا عکس میں. تو یہ بیوقوفی کی باتیں ہوتی ہیں. مگر یہ پورا نظام جو تھا اچھا آپ کے الگ طریقے سے ہو سکتا ہے. میرا تعلق جائز سے ہے، میرا ہوم ٹاؤن ہے جائز. تو آج بھی جو سب سے بڑا جلوس ہوتا ہے شب عاشور کا اور روز عاشوراء کا، وہ اہل سنت کا ہے. صبح 8-9 بجے شروع ہوتا ہے، رات کے 9 بجے تک رہتا ہے. اور وہ جو زنجیر، اور میں نہ اس کے کوئی شرعی حیثیت میں نہیں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں، نہ کہہ رہا ہوں. زنجیر و قما وغیرہ کا جو ماتم ہوتا ہے وہ آپ کی طرح نہیں ہوتا ہے. ان کو آتا ہی نہیں وہ فن کے کتنے زور سے مارنا چاہیے اور کتنے زور سے گھسیٹنا چاہیے. تو بالکل جس کی جہاں پڑ گئی وہ پڑ گئی، وہ ہوتا ہے. باقاعدہ نوحے پڑھتے ہیں، ہاتھ سے ماتم کرتے ہیں، زنجیریں چلتی ہیں. عاشور کے دن 9-10 بجے رات میں جا کے ختم ہوتا ہے. شیعہ حضرات تو 2:30-3 بجے جلوس اٹھاتے ہیں اور 1.5-2 گھنٹے میں ختم ہو کے فاقہ شکنی ہونے لگتی ہے. ان کے دم ہی نہیں ہے فاقے میں اتنے لمبے تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں نا، مسلمانوں میں یہ کبھی کنٹروورسی رہی نہیں ہے. یہ بعد میں لوگوں نے ڈیولپ کی، اور بہت سے علاقوں میں کچھ ملکوں نے اپنے نظریے کو فروغ دینے کے لیے پیسہ خرچ کیا اور یہ کیا، تو وہ ہر چیز بدعت ہو گئی اور ہر چیز شرک میں کنورٹ ہونے لگی، اور یہ سب ہوا. اور پھر یہی لوگ دنیا میں دوسروں کے لیے بھی مسئلہ بنے. یعنی یہ بھی نہیں ہے. تو وہ ایک صاحب جو بہت بڑی حکومت کے وہ تھے، ان کی تصویر تھی، وہ چھپی تھی، وہ ڈائنا، پرنسس ڈائنا تھی نا، وہ ڈائنا تھی. ان کا ہاتھ چوم رہے تھے شادی کے موقع پر. تو کسی نے اس پر تبصرہ کیا تھا کہ وہ تصویر موجود ہے، ان کا ہاتھ چوم رہے ہیں، رسول اللہ کی جعلی چومنے میں بدعت ہو جاتی ہے اور شرک ہو جاتا ہے. ایک نامحرم کو آپ ہاتھ چومیں، چاہے آپ کہاں سے شرن آپ کے لیے جائے. تو مطلب یہ تو مسلمانوں کو تو درمیان میں رکھنی نہیں چاہیے اس میں. تو اس لیے یہ یاد رکھیے کہ وہ جو ہم لوگوں کا ٹاپک ہے کہ میسج آف یونیورسل میسج ہے یا میسج آف ہیومینٹی ہے، وہ امام علی مقام کے لیے ملتا ہے. اور اسلام کا بھی مقصد یہی ہے. اسلام اصل میں انسان بنانا چاہتا ہے. انسان جب بن جائیں گے تو وہ مسلمان بھی ہو جائیں گے. اس میں کیا فرق پڑتا ہے، وہ ہے کیا فائدہ ایسے. مان لیجیے کہ جیسے دیکھیے ہم کہتے ہیں کہ بہت سی چیزیں ایسی غلط ہوتی ہیں کہ آدمی کو اس کی فکر تو ہوتی ہے، ہم یعنی میں اپنے ہی کو لے لوں کہ بھئی جانور کو ذبح کیا گیا اور حلال گوشت ہو اس کا. یہ فکر نہیں ہوتی کہ جو پیسے میں دے رہا ہوں یہ بھی حلال ہیں کہ نہیں ہے. یہ بھی تو ہونا چاہیے نا. تو اگر حرام پیسے دیے گئے ہیں تو چاہے جتنا آپ نے قاعدے سے ذبح کر دیا ہو وہ صحیح نہیں رہے گا. تو ایک پوری بحث ہے جناب جنید بغدادی نے جناب بہلول سے کی ہے، جس میں انہوں نے پوچھا تمہیں سونا آتا ہے، تمہیں کھانا آتا ہے، تمہیں بات کرنا آتا ہے، اور آخر میں ساری غلطیاں بتائیں جناب بہلول نے. ان کا کھانا میں یوں کھاتا ہوں، بسم اللہ کرتا ہوں، اس طرح شروع کرتا ہوں اور ایسے کرتا ہوں. تو کہا تمہیں تو کھانا بھی نہیں آتا. تو انہوں نے کہا پھر وہ خیر چلے گئے. پھر ان کا چلو ان سے سیکھتے ہیں. لوگ ارے پاگل ہیں، یہ دیوانے ہیں.
ان کا تمہیں بولنا آتا ہے؟ کہاں میں بہت چپ کے بولتا ہوں، ادب کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں. کہا تمہیں سونا آتا ہے؟ اس میں بھی کہا تمہیں تو بولنا بھی نہیں آتا. پھر کہا سونا آتا ہے؟ کہاں میں وضو کرتا ہوں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہوں، اس طرح لیٹ جاتا ہوں. او یہ ہے. کہا تمہیں سونا بھی نہیں آتا. ان کا وہ پیر پکڑ لیا، کہا صاحب مجھے کچھ نہیں آتا، ابھی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، بتائیے کیسے. تو جناب بہلول نے کہا کہ کھانا چاہے جتنی تم سنت کی پابندی کے ساتھ کھاؤ، سب سے بڑا زیادہ ضروری چیز ہے یہ دیکھ لو کہ حلال کھا رہے ہو کہ حرام کھا رہے ہو، تمہارا مال صحیح ہے کہ غصب شدہ ہے، کسی کا نقصان کیا ہے. بول تم رہے ہو بہت چپ کے اور یہ بول رہے ہو، پہلے دل کو اپنے دیکھ لو کہ بات جو بول رہے ہو صحیح ہے کہ غلط ہے. تم لاکھ وضو کر کے غیبت کرو گے تو وہ صحیح تھوڑی ہو جائے گی کہ تم نے بیک بائٹنگ کی ہے، وضو کیا ہے، نہیں ہو جائے گی. سونے کے لیے تم نے کیا ہے، کیا تم نے دل میں یہ سمجھ لیا ہے کہ پتہ نہیں تم یہ آخری بار سو رہے ہو، اٹھو گے کہ نہیں اٹھو گے؟ تم نے لوگوں کے حقوق ادا کر دیے ہیں، تمہارے پر کوئی ذمہ داری تو نہیں ہے، تب سونا ہے، ورنہ جتنا چاہے وضو کر لو. تو اس کا مطلب ہے ہماری جو فکر ہونی چاہیے وہ یہی فکر ہونی چاہیے کہ ہم صحیح مسلمانوں کے خالی وہ یہ نہیں ہے کہ ہمارا کوئی خاص ڈریس ہے، ہمارا کوئی خاص کھانے کا اسٹائل ہے، ہم کچھ کسی خاص طرح سے رہتے ہیں، یہ نہیں ہے. پہلے آدمی بن کے دکھاؤ کہ آدمی کیا ہیں، ہم ویسے آدمی بن جائیں تو معلوم ہو کہ ہاں بھئی یہ ایسے ہوتے ہیں، یہ معلوم ہو جائے. میں اکثر تعریف کرتا ہوں اپنے سکھ بھائیوں کی، اور بہت تعریف کرتا ہوں میں ان کی کہ بھئی وہ جو خدمت کرتے ہیں اور لوگوں تک ادب سے لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، ان کی خدمت کر رہے ہیں. ابھی اتنا بڑا ہاسپٹل دہلی میں بنایا جس کو مطلب چیریٹی کے لیے بنایا، جس میں کوئی یہ بھی نہیں کہ یہ والا آوے وہ والا نہ آئے. تو لیسن لینا چاہیے، لوگوں سے سیکھنا چاہیے. تو اسی لیے ہم لوگ بھی کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں بھی آپ کو ملتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں بار بار. یہ بتائیے جب ہر کی فوج راستے میں آئی ہے وہ 250 300 رہے ہوں، جتنے لوگ آپ کی گرفتاری کے لیے آئے تھے 1000 رہے ہوں، جو لوگ بھی آئے وہ اتنے پیاسے تھے کہ مر رہے تھے. ان کے گھوڑے جو تھے وہ بالکل زبانیں ان کے منہ سے نکل آئی تھیں. تو وہ تو دشمن تھے نا، وہ ان کو اریسٹ کرنے کے لیے آئے تھے. تو ہم عرب میں پانی کی یہ پوزیشن ہوتی ہے کہ وہاں پانی سونے اور چاندی سے زیادہ قیمتی چیز ہوتی ہے. اور آپ کے ساتھ بچے تھے، عورتیں تھیں، خود آپ کے ساتھی کہہ رہے تھے کہ بہت دور دور تک پانی نہیں ہے، ہمارے ساتھ بچے ہیں، یہ نہ کریے. مگر آپ نے وہ یہ جیسے وہ جو نہیں کہا نہیں، ہم لوگوں کی ضرورت بعد میں ہوگی، کل ہوگی، ان کی آج ہے، پلاؤ. سب کو پانی پلایا، اتنے 100 آدمیوں کو، ان کے گھوڑوں کو پانی پلایا. یہ ہوتا ہی ہے. پہلے دیکھتے کہ چلو صحیح کلمہ سناؤ، پہلے کھڑے ہو جاؤ، کیسے نماز پڑھتے ہو، تمہارا عقیدہ کیا ہے، تم مطلب حضرت علی کو کیا مانتے ہو، جناب فاطمہ، یہ تو نہیں پوچھا. آپ نے ان کی پیاس دیکھی، ان کی، اور یہاں تک جانوروں کی. یعنی وہ یونیورسل، یہی خالی آدمیوں تک محدود نہیں ہوتا، وہ پوری کائنات سے جڑا ہوا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بھی یہی سبق امام حسین علیہ السلام دے رہے ہیں. یہ کام تمہارا نہیں ہے، تم اپنی بات کو رکھ دو، پہنچا دو، جو کچھ اللہ تعالیٰ کو کرنا ہوگا وہ کر دے گا. تم اس لیے اس لیے یہ بات خالی نہیں ہے کہ ہمارا کیا ہوتا ہے، ہم خود کریکٹ نہیں ہوتے، ساری دنیا کو کریکٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کا کریکشن ہو جائے. ہم اگر ایک مرتبہ بیٹھ کر کے خود ٹھنڈے دل سے سوچ لیں، دماغ لگائیں، ٹھنڈا کریں، ہم صحیح ہیں، ہم جو کچھ کرتے ہیں سب صحیح ہے، ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، ہمارے رشتے دوسروں کے ساتھ جو ہیں وہ کیسے ہیں، تو ہمیں معلوم ہو جائے گا. ہاں بے شک کہ ہم وہ جو کبیر نے بات کہی تھی نا کہ برا جو دیکھن میں چلا برا نہ دیکھا کوئی، جو من کھوجوں اپنا مجھ سے برا نہ کوئی. اگر میں اپنے دل سے جب میں نے خود تلاش کیا تو معلوم ہے سب سے زیادہ برے تو ہم خود ہی ہیں. کیا ہم دوسروں کی برائیاں تلاش کر رہے ہیں، وہ غلط ہے، وہ غلط ہے، وہ غلط، پہلے تم ہی غلط ہو. بہت اچھی بات کہی آپ نے. یہ آج کا مزاج ہو گیا ہے اپنے طرف ڈیفنس، سامنے آفنس. کیونکہ جو آج کا جو ذہن ہے لوگوں کا، نارملی یہ تو دوزخی ہے، چھوٹ کہہ دیا، ان کو تو دوزخ میں جائیں گے، یہ فلاں جگہ جائیں گے. یعنی کیا آپ اپنے سے بہتر کسی کو نہیں جانتے، ہم اپنے آپ کو جانتے ہیں کہ ہم کیسے ہیں، کیا ہے. اسی لیے نمازوں کا ذکر قرآن میں ایک رات کے وقفے میں کہا ہے، اسپیشلی ایسا وقت ڈھونڈو رات کا جب سب سو رہے ہو، تب نماز پڑھو، اپنے کو جانچنے نہیں. دیکھیے بہت مشہور، میں آپ سے عرض کروں، بہت مشہور بات ہے کہ وہ جناب داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو حدیث قدسی ہے جو بیان کی گئی کہ جناب داؤد سے اللہ نے کہا کہ داؤد میرے گنہگار جو میرے ابرار بندے ہیں، نیک بندے ہیں، ان کو ڈراؤ.
اور جو میرے گناہگار بندے ان کو بشارت دے دو. بشارت تو آپ یہ بات بالکل ہے کہ یہ قاعدے سے بشارت ان کو ہونی چاہیے. تو جناب داؤد کی سمجھ میں نہیں آیا, تو انہوں نے کہا کہ میں سمجھا نہیں کہ کہا میرے ابرار بندے جو صالح اور نیک بندے ہیں ان کو ڈراؤ کہ اگر میں نے اپنے عدل سے اور اپنے میٹرز لگا کر کے ایگزامن کر لیا تو پہ پار نہیں جا پاؤ گے. تو نہ تمہاری نماز جو ہوگی وہ اسٹینڈرڈ ہوگی, نہ تمہارا روزہ اسٹینڈرڈ ہوگا. تو اس سے ڈرتے رہو عمل کرنے کے بعد بھی کہ قبولیت میرے ہاتھ میں. گناہگار بندوں کو بشارت دے دو کہ کتنا بھی بڑا گناہ کیا ہے اگر سچی توبہ کر لیں گے تو معاف کر دوں گا. تو ابھی بتائیے نا کہ یہ آپ کسی کے بارے میں فیصلہ کر رہے ہیں. میں مان لیجیے کہ انتہائی گناہگار آدمی تھا, ہمارے پاس تو کربلا کے واقعات میں خالی اکیلے جناب حر نہیں ہیں, بہت ایسے کئی لوگ ہیں جو ادھر سے آئے. ابھی کل تک وہ یزید کے لشکر میں تھے, جی, یا ابھی لشکر میں تو امام حسین کے ساتھ آئے اور شہید ہو گئے. اب انہی کے لیے کہا جا رہا ہے میرے ماں باپ آپ پر سے فدا ہو جائیں. برائر حمدانی بھی تھے. تو یعنی ایسے بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں کیریکٹر جو ادھر تھے اور ادھر چلے آئے یا جنہوں نے جہاد فرمایا. یہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کا انجام کس منزل پر ہوتا ہے. یہ دیکھیں وہ مجھے ایک بات یاد آ جاتی, وہ آغائے خوئی تابسرا سے پوچھا گیا تھا, وہ میرے پاس ہے بھی. ان سے ایک مسئلہ پوچھا گیا کہ کیا وہ مرنے کے بعد آدمی اپنی آنکھ ڈونیٹ کر سکتا ہے, ریٹنا ویٹنا. تو انہوں نے کہا ہاں. کہا کہ تو پھر یہ بتائیے کہ کیا ہوگا اگر اس نے اس سے گناہ کیا, مطلب انہی آنکھوں سے غلط چیزیں دیکھی ہوں, یہ کیا تو کیا ہوگا. تو آغائے خوئی تابسرا نے فرمایا آپ اپنا کام کیجئے, اللہ کو اپنا کرنے دیجئے. مطلب اس سے بہتر جواب کیا, آپ بیٹھے حساب کیا کر رہے ہیں, اٹ از ناٹ یورس. آپ اپنی کاپی جو لکھ رہے ہیں وہ دیکھ لیجئے, دوسرے کی کاپی پہ کس نے اچھا لکھا کہ نہیں جھانک رہے ہیں. وہ ایگزامنر جب کاپی جانچے گا تو وہ خود فیصلہ کر لے گا کہ 100 میں اس کے نمبر کتنے ہیں. بہت اچھی بات ہے. یعنی یہ ہے کہ آپ دوسروں کو جج کرنے سے پہلے وہ امام علی علیہ السلام قول 3 انگلیاں ہماری طرف ہیں, اگر ایک آپ نہیں آپ دوسروں کو جج ہی نہیں کریں. اس کا عیب, اس کا کوئی عیب ہے تو دیکھ لیجئے کہ یہ میں نہیں کروں گا, کوشش کریں کر لوں گا. ہاں وہ صحیح بات, وہ تو کے لیے دعا کریں, راہ راست پہ لانے کی. وہ تو جو آپ بات آپ فرما رہے ہیں وہی بات پازیٹیو اور نیگیٹو تھنکنگ کا فرق ہوتا ہے. ہم تو خالی مزہ لینے کے لیے سو کہہ رہے ہیں, ہم اس کی اصلاح کو چاہتے ہی نہیں. اگر ہم پازیٹیولی اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو یہ تو بہت بڑی بات ہوگی. سر اس وقت دیکھا جائے تو وقت کی کمی ہے اور ہمارا تھوڑا ٹائم بھی زیادہ ہو گیا. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ہم حاضر ہوں گے یونیورسل میسج آف کربلا کے اس بہترین ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے ہمیں اجازت لینا ہوگی. اور بھی بہت سارے پروگرامز ہیں محرم کے سلسلے سے. جاتے جاتے ایک شعر عرض کرتا چلوں, نشان سجدہ حق ہر قدم بنا کے چلے, نشان سجدہ حق ہر قدم بنا کے چلے, وہ رہنما تھے جو شعلوں پہ مسکرا کے چلے. یہ اور بات ہے حالات سازگار نہ تھے, ہر ایک دور میں سکے مگر وفا کے چلے. تو ناظرین آپ سے ودا لینا چاہتا ہوں. شکریہ, خدا حافظ.